بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ کہہ رہے تھے نا ہم مذاق کر رہے ہیں اہل ایمان کے ساتھ، جواب دیتے ہیں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکے چلے جاتے ہیں۔ یہ مذاق کیا ہے کہ ان کی حماقتوں پر، ان کے معاملات پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی، سمجھتے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، جاؤ جانے دیا جائے، بالآخر جب پیمانہ بھر جائے گا اس وقت پکڑ لیا جائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ کیسا سودا ہے، یعنی نقصان کا سودا، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدون۔ مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی روشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روشنی پھیلائی، اور جب کیا اسے کام دینے کا وقت آیا، ساتھ ساتھ کیا چاہیے، نور بصارت بھی چاہیے، وہ سلب ہو گیا۔ اور کس بنیاد پر سلب ہو گیا؟ انہوں نے اس راستے پہ آگے بڑھنا نہ چاہا، تو فرمایا انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، حق بات سننے کے لیے بہرے، حق گوئی کے لیے گونگے، اور حق بینی کے لیے اندھے۔ اور ایسا کس لیے ہے کہ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی۔ یعنی پیچھے جو پورا قصہ گزرا ہے اس کی بنیاد پر ایسا ہوا ہے۔ یعنی یہ جو حماقتیں کرتے رہے اور جو مخلص تھے انہیں بے وقوف قرار دیتے رہے، فساد پھیلاتے رہے اور اپنے آپ کو مصلح قرار دیتے رہے، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ پھر نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ادھر چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فہم لا یرجعون، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، پھر ایک اور مثال دی اللہ نے، فرمایا یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک بھی ہے، ظلمات، رعد و برق، اور چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوسے لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، بس چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ذرا کچھ روشنی نے محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر یہ منافقین کا جو ہے بیان مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات کی، بارش کیا ہے؟ وہ رحمت ہے، اسلام جو آ رہا ہے، اور یہ رعد، کڑک، چمک کیا ہے؟ یہ اندھیرے، یہ وہ اس راستے کے مصائب، اس راستے میں آنے والی مشکلات اور کئی قربانیاں جن کا مطالبہ ہو رہا تھا، کسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب حالات اچھے ہوتے چل پڑتے، مشکلات آتی کھڑے ہو جاتے، یہ کیفیت بیان کی۔ اس کے بعد اب یہ دو رکوع آپ کے سامنے آئے جن میں انسانوں کی قسمیں اور ان کے حالات بیان کیے گئے۔ اب اللہ رب العالمین پہلے مرتبہ تمام انسانوں کو دعوت دیتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانو، اے لوگو، بندگی اختیار کرو، اعبدو، عبادت کرو۔ وہ عبادت کی تشریح آ گئی نا سامنے۔ اب یاد رکھیے ہر موقع پہ جب بھی بات آئے گی تو کس بندگی کی دعوت دی جا رہی ہے؟ پورے کے پورے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، بندگی کرو، اپنے اس اختیار کو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ لعلکم تتقون، تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ یعنی بچنے سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں غلط بینی و غلط کاری سے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی توقع، یعنی اسی صورت سے ہو سکتی ہے کہ تم اپنے رب کی بندگی اختیار کرو۔ وہی تو ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کی چھت بنائی۔
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی برسایا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ یعنی تمام چیزیں کس کی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں، سب چیزیں اس نے پیدا بھی کیا، اور یہ اسباب ربوبیت جو ہے سارے جس کے طور تمہاری پرورش ہو رہی ہے یہ سب اس نے فراہم کے، لہٰذا جب جانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے سب چیزیں، تو پھر کسی اور کو اللہ کا مد مقابل کیسے ٹھہراتے ہو؟ تو شرک کی نفی ہے جو اس میں کی گئی ہے۔